بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہمارے نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں ہوگی۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز فجر کے پڑھنے کا طریقہ آج بتلائیں گے۔ 2 رکعت نماز فجر۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ نہیں رہے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ اللہ اکبر کہتے ساتھ ہی ہم نے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیے۔ کانوں تک اٹھانے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے نارمل پوزیشن پر رکھیں، نہ ہی زیادہ کڑک رکھیں نہ ہی زیادہ کھول کے رکھیں۔ دونوں انگلیاں بہت کھول کے رکھنا ہے، بلکہ انگلیوں کو اپنے حالت پر رکھیں۔ کانوں کو آپ نے ہاتھ لگا دیا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے 3 تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک اس طریقے سے بھی، یہ بھی غلط ہے۔ اس طریقے سے انگلیوں کو چہرے کی طرف کرنا یہ بھی غلط ہے، اور یہ طریقہ صحیح ہے کہ اپنے انگلیوں کو جو آپ کی جگہ ہے انگوٹھے کو کانوں پہ لگانا، اور سامنے کی جو انگلیاں ہیں 4 ان کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہو، اور وہ انگلیاں اپنی حالت پر ہوں، نہ زیادہ سخت ہوں اور نہ ہی بالکل اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ڈھیلی ہوں کہ وہ ٹیڑھی وغیرہ ہوں، بلکہ بالکل اپنی حالت پر ہوں۔ اب جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ نے پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھ لیے آپ نے۔ ہاتھ باندھنے کا آپ طریقہ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ 3 انگلیاں آپ نے اپنے ہاتھ پر رکھنی ہیں، اور بقیہ جو 2 انگلیاں ہیں اس سے دوسرے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس میں پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اس میں بھی آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، پاؤں دیکھ رہے ہیں تصویر میں، پاؤں نہ بالکل اس طرح ٹیڑھے ہوں اور نہ ہی اس طرح ٹیڑھے ہوں، بلکہ بالکل اپنی نارمل حالت میں ہو، اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، 4 انگلیوں کا اس میں فاصلہ ہو۔ اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے ہیں تو آپ 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں۔ اگر آپ شوافی یا اہل حدیث ہیں تو جو ان کے مطابق پاؤں زیادہ کھولتے ہیں وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اپنی نظریں آپ نے سجدے والی جگہ پر رکھنی ہیں۔ تو آپ نے اپنی نظریں سجدے والی جگہ پر رکھنی ہیں۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اپنی ویڈیو کو فل اسکرین پر کر لیجئے تاکہ آپ کو نیچے ماؤس کا نشان نظر آ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے اپنی نظریں سجدے والی جگہ پر رکھنی ہیں۔ تو یہ 3-4 باتوں کا آپ نے اس میں کھڑے ہونے کا خیال کرنا ہے۔ پہلے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد آپ کی پاؤں کی حالت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی نظریں سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، نہ کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ تینوں ہو گئی پھر آپ نے اس میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یا کوئی بھی سورت یا کوئی بھی 3 آیاتیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو رکوع میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں بھی کچھ باتوں کا خیال رکھیں، آپ دیکھیں یہ بالکل کمر سیدھی ہونی چاہیے، اسٹریٹ کمر ہونی چاہیے، اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے جو یہ گھٹنے ہوتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پکڑ لیں، اور آپ کی نظریں آپ کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہونی چاہیے۔ آپ کی نظریں اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر ہونی چاہیے، اور آپ کا سر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نارمل پوزیشن پر ہونا چاہیے، نہ کہ بہت جھکا ہوا ہو اور نہ کہ بہت اٹھا ہوا ہو، بلکہ اپنی نارمل حالت میں ہو۔ جب آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد آپ نے اس میں 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب جب آپ نے یہ 3 بار پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو آپ نے اس طرح کھڑا ہو جانا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں ایک بات کا خیال رکھیں، اکثر لوگ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں پورا کھڑا نہیں ہوتے، بلکہ تھوڑے سے کھڑے ہو کر وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور اس سے فرضیت ادا نہ ہوئی تو نماز ختم ہو گئی، نماز ہوئی نہیں آپ کی، بلکہ آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ پورا کہنا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے اپنی حالت پر آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا ہر عضو اپنی حالت پر آ جائے تو آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، اور پھر آپ نے اس کے بعد کہنا ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ساتھ ہی آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں آپ نے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پہلے چیز آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو اس پوزیشن پر رکھیں۔ آپ کو ایرو کا نشان یقیناً نظر آ رہا ہوگا، اگر نظر نہیں آ رہا تو اپنی اسکرین کو فل اسکرین پر کر دیجئے۔ اپنے ہاتھوں کو اپنی حالت پر رکھنا ہے، نہ انگلیوں کو بہت ہی زیادہ کھولنا ہے اور نہ ہی بہت ہی زیادہ آپس میں ملی ہوئی ہوں، بلکہ اپنی حالت پر اپنی انگلیوں کو رکھنا ہے، اور آپ کے جو انگوٹھا ہے، انگوٹھا یہ ایرو کا نشان دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں اپنے ناک کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہاں بھی آپ نے ایک اور بات کا خیال کرنا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاؤں کی حالت، یہ دونوں حالتیں غلط ہیں، بالکل ایسے لٹا دینا اور بالکل ایسے ٹیڑھے کر دینا یہ دونوں مکروہ ہیں، بلکہ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں اپنی حالت پر یہاں پر بالکل اسٹریٹ ہو۔ اور یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ بعض لوگ اپنی ٹانگوں کو سجدے کے وقت اٹھا دیتے ہیں، اگر یہ 3 تسبیح سبحان ربی سبحان سبحان اللہ 3 تسبیح کے ہوتے ہوئے مقدار یہ پاؤں آپ کے اٹھے ہوئے ہوں اوپر تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے آگے چلنا ہے، پھر آپ نے آگے کہنا ہے اللہ اکبر۔ آپ سجدے کے درمیان بیٹھ گئے، سجدے کے درمیان بھی آپ نے اپنی ہاتھوں کو اپنی حالت پر رکھنا ہے، اور
اپنے گود میں دیکھنا ہے، اپنی جھولی میں آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے، اور وہی 3 تسبیح جو میں نے پچھلی بتایا آپ کو وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے، وہی جو پچھلی آپ نے ویڈیو کے پیچھے آپ نے جو دیکھا وہی کچھ آپ نے یہاں پر بھی پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اتحیات میں بیٹھ گئے، دوسری رکعت آپ نے پہلی رکعت کی طرح مکمل کر لی، تو پھر اس میں آپ نے اتحیات پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اب جب آپ نے یہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے درود شریف کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب۔ جب آپ نے یہ پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے سیدھے جانب سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ نے الٹی جانب الٹے ہاتھ کی طرف سلام پھیر دینا ہے۔ اب آپ کی نماز مکمل ہوئی۔ تو یہ فجر کی نماز کے 2 رکعتوں کا طریقہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ پہلی رکعت میں جو کچھ پڑھنا ہے اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی وہی ہوگا۔ تو یہاں میں نے دوسری رکعت محذوف کر لی ہے، دوسری رکعت کو میں نے نہیں پڑھایا، وہی جو کچھ پہلی رکعت میں پڑھا ہے وہی کچھ آپ نے دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہوگا۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اور سبق پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی کچھ بات رہ گئی ہے میرے ذہن میں اس وقت نہ ہو تو آپ کامنٹس باکس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہوگا آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر روزانہ نئے آنے والے سبق کی اپڈیٹس مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔